بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ. آیت کی بات نہیں کروں گا، اب ذرا توجہ کرو، بات کریں گے مسئلے میں جب مسئلہ آئے گا. ابھی جو مقصود ہے وہ سمجھے. کیف تکفرون باللہ، یہ استفہام انکاری للتعجب، تعجب کے لیے استفہام ہے. کیسے تعجب کی بات ہے، کیسے انکار کرتے ہیں اللہ کا. مکہ والے اللہ کا انکار کرتے تھے تو اللہ کو مانتے تھے. جی اس پہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو کیف تکفرون باللہ کیوں فرمایا؟ تو یہاں قانون ذہن میں رکھ لو. قرآن کی اصطلاح میں کافر بالتوحید کو کافر باللہ کہا جاتا ہے. جو توحید کو نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں یہ بے ایمان مجھے نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کی معرفت توحید ہے. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ بولو شاباش. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ ہاں، یہ جو پیر شیر بلکہ الاخر ہی یہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ معرفت اور عرفان ہم سے سیکھو. معرفت اور کیا اپنے آپ کہتے ہیں عارف باللہ. عارف حالانکہ ہوتا وہ عارف باللہ ہے. ایک عارف باللہ، ایک عارف باللہ. جی یہ جو آج کل کے سارے پیر ہیں یہ عارف باللہ ہے. تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی. باللہ جانتے ہو؟ باللہ ہاں، یہ عارف ہے اسی بلے کے، آتے بھی اسی بلے والی، جیسے وہ شکار پہ جھپٹتا ہے. اور جو عارف باللہ ہے اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت، وہ اللہ کی توحید ہے. جس نے توحید کو پہچان لیا نا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اور توحید کے بغیر اللہ کا تعارف ہے ہی کوئی نہ. اس لیے جو توحید نہیں مانتا وہ کہتا رہے اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے مولوی بنائے، اللہ نے ڈنگر بنائے. 200 بزرگوں، اللہ بہت بڑا ہے. یہ بے شک کہتا رہے. مکہ والا کہتے تھے اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اور یہ بھی کہتے تھے اللہ اکبر. 200 بزرگ، اللہ بہت بڑا ہے. حضرت ابو معذورہ والی حدیث نہیں سنی؟ کہتے ہیں آپ کا لشکر کھڑا تھا اور لشکر کھڑا تھا، بلال نے اذان دی. ابو معذورہ کہتے ہیں میں تھوڑا سا شرارتی تھا، چھوٹا بچہ تھا نا کہ ہوشیار ہوتی. تو بلال نے اذان جو دی تو میں نے شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر، نقل کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو معذورہ کو پکڑ کے لے آؤ. صحابہ پکڑ کے لے آئے. آپ نے فرمایا اب ذرا پڑھو. ابو معذورہ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے کیا کھڑا تھا؟ یہ تو پڑھا اونچا کر کے. آگے کھڑا تھا اشہد اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس بچے کو بھی پتا تھا کہ اختلاف جہاں سے شروع ہو رہا ہے. جو اوپر کا مسئلہ تھا اتفاقی تھا اللہ اکبر اللہ، وہ اونچا پا. اسی لیے آج تک وہ ترجیح کا مسئلہ پڑھتے رہتی ہیں شہادتین. یہاں ابو معذورہ کو بریک لگ گئی. سامنے دوسرے مشرک تھے، ابو معذورہ نے ایسا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہ نہ سنے، وہ کہیں گے یہ بھی مماتی بن گئی ہے. 2 دفعہ ایسا کہا. آپ نے ہاتھ رکھا سر پہ اور فرمایا ذرا اونچا کر کے پڑھنا. اونچا پڑھا، آپ نے چھوڑ دیا. فرمایا اب جاؤ. ابو معذورہ پیچھے مڑ کے کھڑا ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں، اب میں ادھر ہی ہوں اور یہ کلمات میرے دل میں اتر گئے.
اور اب میں پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، مسلمان ہو گئے۔ فقہا حیران ہیں کہ نبی پاک کے 5 مؤذن ہیں، ابو معذورہ وہ ہیں کہ جن کی آذان میں ترجیح ہے، 4 دفعہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بار بار ترجیح سمجھتے ہو گے کوئی نہ، اس میں ترجیح ہے۔ یہاں پر فقہا حیران ہو گئے بھی کیا مسئلہ ہے، حالانکہ مسئلہ تو میرا خیال اتنا عمیق نہیں تھا، اگر ساتھ یہ ملاؤ کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ رکھے تھے سر پہ، تو ابو معذورہ نے ان بالوں کو پوری زندگی نہیں کٹایا جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہے، جب بیٹھتے تھے یوں ڈالتے تھے تو وہاں تک بال چلے جاتے تھے۔ تو اور پھر مکہ کے مؤذن تھے، تو ایک تو ابو معذورہ کو اس ترجیح کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا، یہ ان کے خصائص میں سے، دوسرا مکہ میں ان کو مؤذن مقرر کیا گیا، اور مکہ شرک کا مرکز تھا، تو شرک کے مرکز میں جتنی شہادت زیادہ ہو تو وہ خصوصیت مکان بھی ہے۔ یہاں یہ وہ بات نہیں جو صاحب ہدایہ نے لکھی ہے، ان الہدایۃ کالقرآن، صاحب ہدایہ نے جو لکھی ہے وہ بات نہیں ہے۔ تو خیر اصل بات یہ ہے، چلو آؤ، تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ مکہ والے اللہ کو مانتے تھے، تو کیف تکفرون کیوں کہا؟ کافر بالتوحید، کافر اس لیے کہ اللہ کی معرفت اور عرفان توحید ہے، اور توحید کا نصاب قرآن ہے، قرآن کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ دوستو بزرگوں، یہ لطیفہ جاری ہو جائے تب بھی نہیں، تو خود لطیفہ بن جائے تب بھی نہیں۔ یہ جو پیر بیٹھے ہیں خدا کی قسم غاروں والے، نقلی پیر، متصوف، شیطان کے اور ابلیس کے کارندے، یہ جو لوگوں کو گمراہ کر کے بیٹھے ہیں کہ یوں آنکھیں بند کے معرفت الہی حاصل ہو رہی ہے، بھوکے رہ کے معرفت الہی حاصل ہو رہی ہے، جوگی بن کے معرفت الہی حاصل ہو رہی ہے، اور جتنا بڑا بکواس کریں گے، کہتے ہیں یہ کلام عرفان ہے، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، عام لوگ یہ راز کی باتیں۔ اب بات بڑی غلط ہے، درس میں تو نہیں بیان کر سکتا، مجلس میں بیان کروں گا۔ کندھوں سے زیادہ بار رکھنا خلاف سنت ہے۔ کون کہتی ہیں؟ بعض مفتی کا جو مشتق من ہے 2 ہیں، خیال کر لیا کرو، ایک ہے مفتی من الافتاء اور ایک ہے مفتی من المفت۔ اچھا جی، کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہیں اللہ کا، کیسے؟ اب ایسی باتیں بھی ثابت کرنی پڑ گئی جب سے کراچی میں مفتی بننے شروع ہوئے، یا 2 سال والے کورس والے، ایسی باتیں اب ثابت کرنی ضروری ہو گئی کہ انہوں نے کہ دیکھا نا مکہ والے مشرک اس لیے تھے کہ وہ اللہ کے منکر تھے۔ اس کو کہو گدھے کے گدھے، جو اللہ کا منکر ہو نا وہ مشرک بن ہی نہیں سکتا۔ مشرک بننے کے لیے ضروری ہے کہ وجود باری کا قائل ہو، اللہ کی صفات کا بھی۔ شرک کس سے ہے؟ شراکت سے، پارٹنر۔ تو دکان کا وجود ہی نہیں، پارٹنر کس چیز میں ہوگی؟ پارٹنرشپ۔ تو شرک تو شرکت سے ہے۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں تو وہ مشرک کیسے ہے بھائی؟ وہ تو داریہ ہے۔ لیکن یہ باتیں آج کے مفتیوں کو سامنے بٹھا کے نورانی قاعدے کی طرح پڑھانی پڑیں گی، کیونکہ یہ جو 2 سال ان کے ذہن میں زہر جاتا ہے نا کرونے والا، یہ پوری ویکسین ہے، اور ان کو ایک ہی بات پڑھایا جاتا ہے، تعبیر تعبیر تعبیر۔ کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا،
کیسے انکار کرتے ہو توحید کا؟ اس پہ حوالوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ابھی پیچھے پڑا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، مشرکا نہیں، منکر نہیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تھے تم مردے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم امواتا، یہ سمجھو یہ اموات کب تھے؟ سورۃ المومنون نکالو. لقد خلقنا الانسان، جلدی جلدی ٹائم نہیں. صفحہ نمبر 633 بھائی، آیت نمبر 12. اے دیکھو یہ ضابطہ قرآنی یاد رکھ لو. قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک مضمون کو ایک جگہ عموماً ایک آیت میں تفصیلی بیان کرتا ہے، باقی جگہ پہ اسی کے حوالوں پر اکتفا ہوگا، اشارے ہوں گے. اب خلقت انسان موضوع کیا ہے؟ خلقت انسان کی تفصیل اس آیت میں ہے، باقی آپ کو تفصیل نہیں ملے گی. اسی آیت کی طرف قرآن حوالے دیتا جاتا ہے، کچھ اجزاء ذکر کرے گا کچھ نہیں کرے گا. یہاں پوری تفصیل آ گئی. جیسے ہاں البتہ بعض آیات ایسی ہیں کہ ہر جگہ پہ ان مضامین کو قرآن نے ایک ترتیب پر مفصل ذکر کیا ہے، لیکن عموماً یہ نہیں، وہ چند مقامی. اب دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. جہاں تک کی حالت ہے کنتم امواتا. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اچھی طرح سمجھو، ماں کے پیٹ میں بچہ بن گیا، مردہ ہے. کنتم امواتا، یہ مردہ ہے. ثم انشأناه خلقا آخر فاحیاکم، روح آ گئی، زندہ ہو گیا. اب ثم یمیتکم ثم انکم بعد ذلک لمیتون. دونوں ایتوں کو دیکھو. ثم یمیتکم، جہاں پر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم یحییکم ہے نا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اب کتنا صاف معنی ہے. اب اس معنی میں بھی جو بدبخت ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے، یہ خالص قرآن ہے. اور قرآن کتنا واضح کر رہا ہے کنتم امواتا، یہاں پر اس کی پوری تشریح فاحیاکم ثم انشأناہ خلقا آخر. ماں کے پیٹ میں مردے تھے، روح ڈال کے زندہ کیا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم. دونوں ہے تو دیکھو نا، یہاں پر کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اس کے بعد تم سارے میت ہو جاؤ گے. اب زندہ کب ہوگے؟ اب زندہ کب ہوگے؟ اس سے بڑی محکم
صاف اور قطعی دلالت آیت ہونے کی دنیا پورے قرآن میں مثال نہیں ہے. ختم نبوت والے مسئلے والی آیت میں بھی لوگوں نے ڈنڈی ماری اور اعتبار بھی پیدا کیے، لیکن یہ مضمون میں سمجھتا ہوں اتنا صاف ہے قرآن کا. اللہ کی حکمت ہے کہ یہاں کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں. قطعی دلالت، مردے تھے، روح آئی، زندہ ہو گئے، روح کا انفکاک ہوا، مر گئے، قیامت کے دن زندہ ہوں گے. کتنا صاف مسئلہ ہے. اس سے بڑی قطعی دلالت اور بین المعنی کی قرآن میں مثال نہیں ملتی. یہاں آپ ترجمہ ہی دیکھ لیں، انکم بعد ذالک لمیتون. اب یہ کہنا کہ نہیں جی نہیں، قبر میں بھی روح آ جاتی ہے، یہ بھی زندہ ہے اور چڑی چڑا دیکھتا ہے، یوں بھی دیکھتا ہے، یوں بھی دیکھتا ہے، اعادہ روح اور عادتاً سما بھی. خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر یہ کافر نہیں نا تو پھر دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں. کسی بنیاد پہ آپ تکفیر، قادیانی کی کس بنیاد پہ کرتی ہے تکفیر؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا ختم نبوت والا مسئلہ اور ہے. میں کہا اور کون سا ہے؟ وہ نور بتا نا. اور ہے کیا؟ اور ہے مرزا قادیانی کافر کیوں ہے؟ قرآن پاک کی نص قطعی میں تعویل کر کے، کیا کر کے؟ نص قطعی میں، بولو نص قطعی میں اور نص قطعی دلالت میں انکار کرنا بھی کفر ہے، تعویل کرنا بھی کفر ہے. کیونکہ وہ تعویل حق نہیں ہے، تعویل باطل ہے. جیسے کوئی لا الہ الا اللہ میں بیٹھ جائے، جی ذاتی الہ کوئی نہیں، اتائی الہ ہے، مستقل کوئی نہیں، مشترک ہے، تو عجیب بات ہے. اب یہ صاحب مسئلہ ہے. اس میں ملا کیا ہے جی؟ بابا سدی نے ٹیکا لگا دیا. اچھا ان سے پوچھو میں سدی ہے کون؟ پتہ ہے نہیں، پتہ شتا ہے نہیں. سدی کون ہے؟ کٹر رافضی، ابو بکر عمر کو ننگی گالیاں دینے والا. اب ان سے پوچھو، انہوں نے صحابہ کے نام کے دن بھی منائے ہوئے ہیں اور پوری ایک جماعت بنی ہے، اور حیا اتنا نہیں کہ سدی ابو بکر و عمر کے دشمن کی بات مان رہے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ ابن مسعود ابن عباس جو اس آیت کا معنی کر رہے ہیں کہ یحییکم فی القبر نہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن زندہ کرے گا. اب صحابہ کو چھوڑ کے بات کس کی مانی؟ سدی کی، اور کہلایا ہم صحابہ کی سپاہی ہے. اس سے بڑا فراڈ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ رافضی کی مانی. ماسٹر نے جو کچھ کہا میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ابھی نہیں. تو ماسٹر نے جہاں بکواس مطلب تعریف بازی کی، نعوذ باللہ، بکواس کو بدنام کرنے والی بات ہے، جو تحریف بازی کی وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. اور ماسٹر نے اس آیت پر تمام حضرت ابن مسعود ابن عباس سے لے کر حضرت تھانوی، مفتی شفیع اور علامہ شبیر عثمانی، اللہ شیخ الہند، ان تمام اکابر پر فتویٰ لگایا ہے بے دین اور معتزلہ ہونے کا. سب معتزلہ اس آیت کے تحت. اور میں نے جہاں یہی بتانا تھا، کن تم امواتا کا معنی کیا ہے؟ تم مردے تھے. اچھا بعض مفسرین نے کہہ دیا کن تم امواتا یعنی عدم سے کنایا ہے، یہ بھی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، ہمارے استدلال پہ کوئی اثر انداز نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بدی کہتے ہیں پہلا امواتا میں تعلق روح کوئی نہیں، اور قبر میں آپ لوگ
تعلق مانتے ہیں تو کیا مطلب؟ بنتی ہوتے ہی ہے کہ اکولہم فی دبورہم، رکے سے بھی واضح ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہاں ایک اشکال ہے کہ یہ ثم الیہ ترجعون پھر کیوں آ گیا؟ یہ تو سمجھ آئی کہ کنتم امواتا فاحیاکم، ثم تراخی کے لیے پھر کچھ دیر زندہ رہا پھر مرے گا، موت دے گا، ثم پھر تراخی کے لیے ادھر ثم بتا دیے ثم انکم یوم القیامہ، اس تراخی کا جواب آ گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ثم الیہ ترجعون اس کا کیا معنی؟ تو یاد رکھو قبر سے زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کے حساب کتاب کے درمیان بڑا فاصلہ ہوگا، بہت عرصہ ہوگا۔ قبر سے ایک تو زندہ ہو کے اٹھیں گے، پھر میدان حشر میں پہنچیں گے، پھر وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا عرصہ ہوگا، یہ کوئی ایک دو دن کا معاملہ نہیں، دنیا کے لحاظ سے تو یہ کئی سالوں کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس وقفے کو ثم سے تعبیر کیا، ثم الیہ ترجعون۔ بعض حضرات نے جام و سدی والا قول دے کرنا تو اس کی توجیہ کرنی شروع کر دی کہ یہ جو ہے ثم یحییکم فی القبر ثم الیہ ترجعون یوم القیامہ، اور دلیل یہ بنائی کہ ثم تراخی کے لیے۔ اس لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ پہلے تو سدی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، دوسرا قرآن کے صریح خلاف ہے سدی کی یہ شرارت، یہ تفسیر نہیں شرارت ہے سدی کی، اور صحابہ کی تفسیر کے صریح خلاف۔ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ثم سے آسرا لیا گیا میں نے جواب دے دیا کہ یہ قبر کے احیاء اور جو حساب کی طرف مجیت کے درمیان بڑا فاصلہ ہوگا، ٹائم ہوگا، اس ٹائم کو ثم سے تعبیر کیا گیا ہے۔